शायरी हो या फिर दानिशवराना दुनिया हो, उसमें मोहतरम शफी मशहदी साहब एक नुमाया हैसियत रखते हैं। वो बिहार उर्दू एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन भी रहे, मुशावरती बोर्ड में शामिल रहे, कई कॉलेजों की मुंतजिमा में शामिल रहे। उनको गालिब अवार्ड मिला नस्र निगारी के लिए, को बड़े जो हिंदुस्तान के चंद मुमताज़ अफसाना निगार हैं उसमें उनका शुमार होता है। लेकिन सिर्फ अफसाना निगार ही को एक शायर के तौर पर भी पूरी दुनिया उनका एहतराम करती है, उनको अदब से सलाम करती है। वक्त कम है, बहुत कुछ उनके बारे में कहा जा सकता है, लेकिन ये वो शायरी है कि जो हमारे शऊर की नोक पलक को दुरुस्त कर देती है, जो हमें एक ऐसे जहान में ले जाती है कि जहाँ पर कई दुनियाएं हमारा इंतजार कर रही होती हैं। भाई शेर के साथ के सुखन का ताज तो सर पर जरूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। आइए इस्तकबाल करें बुलंद मर्तबा शख्सियत जनाब शफी मशहदी साहब का कि तशरीफ लाएं और इस मुशायरे को समअप करें, इस मुशायरे को कंक्लूड करें अपने कलाम के साथ। मोहतरम शफी मशहदी साहब, आप ज़्यादा झूठ ना बोलें, इतनी तारीफ मत करें। आदरणीय कराम, शुराए कराम, मुशायरे की कहकशां यहाँ मौजूद है, जिन्होंने आपके लिए अपने बेहतरीन कलाम पेश किए हैं और यकीनन आपने उससे लुत्फ उठाया हो। मैं इस बात का एतराफ़ कर लूँ कि मैं शायर हूँ, मगर मुशायरे का शायर नहीं हूँ। इसलिए मैं ख़ास तौर से आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ी सी तवज्जो दे दें। मैं चंद मिनटों में अपनी बातें कह दूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नबिश्ता का, तंजीम का, हमारे छोटे भाई यहिया का, कि आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि इस बैनुल-अक़वामी तहत के मुशायरे की सदारत का शरफ मुझे अता किया। मैं इस काबिल अपने को नहीं समझता था, मगर बहरहाल आपकी मोहब्बत और आपकी इज़ाई के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। हज़रात, मेरी खुशनसीबी है कि सुखन फहम यहाँ बैठे हुए हैं और मैं किनका किनका नाम लूँ, शकील साहब को कहूँ, है साहब को कहूँ, फैजान साहब को कहूँ, अजीज करीमी साहब को कहूँ, सफदर इमाम साहब को कहूँ, सारे लोग वो हैं जो सुखन फहम हैं। और मेरी ये खुशनसीबी है कि इन सुखन फहमों के सामने मैं चंद अशआर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू करता हूँ, 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि ये मानता हूँ कि सब कुछ मुझे दिया तूने, ये मानता हूँ कि सब कुछ मुझे दिया तूने, और सुकून भी थोड़ा सा एक काश दे दिया होता। बात है, वाह। मैं मानता हूँ कि सब कुछ मुझे दिया तूने, और सुकून भी थोड़ा सा एक काश दे दिया होता। और अगर सुकून की कमी थी तेरे खजाने में, अगर सुकून की कमी थी तेरे खजाने में, तो कम से कम मेरा एहसास ले लिया होता। अगर सुकून की कमी थी तेरे खजाने में, तो कम से कम मेरा एहसास ले लिया होता। ये मानता हूँ कि सब कुछ मुझे दिया तूने। एक दो शेर और सुन लीजिए। मैं आखिर में इस मुशायरे में मैंने महसूस किया कि गज़लें आई, खतात आए, लेकिन नज़्म किसी ने नहीं पेश की। मैं इस कमी को पूरा करूंगा। एक छोटी सी जरूर बात तो सुनाऊंगा, एक उससे पहले चंद अशआर आप सुन लें। आप गजल के 2 अशआर पेश कर रहा हूं कि ज़मीं सफर में फलक आलम हिजाब में है। ज़मीं सफर में फलक आलम हिजाब में है, ये कायनात अभी तक है सारे ख्वाब में है। ज़मीं सफर में फलक आलम हिजाब में है, और ये कायनात अभी तक है सारे ख्वाब में है। और हमारी शायरी पैगंबरी नहीं लेकिन, हमारी शायरी पैगंबरी नहीं लेकिन हमारा जिक्र भी अल्लाह की किताब में है। पैगंबरी नहीं, मैं क्या कहने वाह। हमारी शायरी पैगंबरी नहीं लेकिन हमारा जिक्र भी अल्लाह की हमारा किताब, जिक्र भी अल्लाह की किताब में है। क्या कहने हैं, क्या कहने ना आफताब में कुछ है, ना महताब में है। पानी में था, मैं भूल गया पढ़ना। ना आफताब में कुछ है, ना महताब में है,
اور جو ہے سو اپنی نگاہوں کی آب و تاب میں ہے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ جو واہ. ہے سو اپنی نگاہوں کی آب و تاب میں ہے. ایک شعر اور سن لیجئے، اس کا کسی غزل میں یاد آ گیا کہ زمانہ گزرا کہ میں سر اٹھا کے گزرا تھا. واہ. زمانہ گزرا کہ میں سر اٹھا کے گزرا تھا، اور سنا ہے راہ گزر اب بھی پیش و تاب میں ہے. بھائی واہ 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 واہ. راہ گزر اب بھی پیش و تاب میں ہے. واہ 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 واہ. زمانہ گزرا کہ میں سر اٹھا کے گزرا تھا، واہ واہ سنا واہ. ہے راہ گزر اب بھی پیش و تاب میں ہے. کیا کہنے ہیں. دوسری غزل کے بھی دو تین اشعار سن لیجئے. ایک غزل سناؤں گا آپ کو، پہلے بھی اشعار سن لیجئے پہلے یہ. ارشاد. عام طور سے ہمارے یہاں شعراء شاعری میں مبالغہ بہت ہوتا ہے، جی. سچ کم ہوتا ہے، مبالغہ زیادہ ہوتا ہے ہماری غزلوں میں. جیسا کہ ہمیں محسوس کیا، اسی پر میں کہتا ہے کہ اب ایسا بھی انداز بیاں ٹھیک نہیں ہے. اب ایسا بھی انداز بیاں ٹھیک نہیں اب ہے. ایسا بھی انداز بیاں ٹھیک نہیں ہے، اور قاتل کو کہو راحت جاں. واہ 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 واہ. اب ایسا بھی انداز بیاں ٹھیک نہیں ہے، کیا کہنے، کیا اور کہنے. قاتل کو کہو راحت جاں ٹھیک نہیں ہے، اور بے جذبے دروں آہو فغاں ٹھیک نہیں ہے. واہ واہ واہ. بے جذبے دروں آہو فغاں ٹھیک نہیں ہے، اور جب آگ نہیں ہے تو دھواں ٹھیک نہیں ہے. بھائی واہ. بے جذبے بھائی دروں واہ 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 آہو واہ واہ. فغاں ٹھیک نہیں ہے، کیا کہنے. اور جب آگ نہیں ہے تو دھواں ٹھیک نہیں ہے. واہ. اور تم اس کو کہو جو بھی وہ سب ٹھیک ہے، لیکن تم اس کو کہو جو بھی وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو کہیں دشمن جاں ٹھیک نہیں ہے. واہ 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 واہ. کہو جو بھی وہ سب ٹھیک ہے، لیکن کیا بات ہے. ہم اس کو کہیں دشمن جاں ٹھیک نہیں ہے. اور ایک شعر آخری اس کا سن لیجئے کہ مانا کہ ستمگر کی ہے رسی کو بہت ڈھیل. واہ. مانا کہ ستمگر یہ رسی کو بہت ڈھیل. قرآن سے استفادہ ہے کہ مانا کہ ستمگر کی ہے رسی کو بہت ڈھیل، واہ. پر اتنی بھی اللہ میاں ٹھیک نہیں. بھائی واہ 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 واہ. کہ واہ مانا واہ 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 واہ. مانا کہ ستمگر کی ہے رسی کو بہت ڈھیل، کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. اور اتنی بھی اللہ میاں ٹھیک نہیں ہے. کیا کہنے ہیں. اور بے جذبے دروں آہو فغاں ٹھیک نہیں ہے، جب آگ نہیں ہے تو دھواں ٹھیک نہیں ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. دو شعر اور بھی آج اس طرح سوچتا رہتا ہوں کہ بھائی جن ہاتھوں میں تلوار سنبھالی نہیں جاتی، جن ہاتھوں میں تلوار سنبھالی نہیں جن ہاتھوں میں تلوار سنبھالی نہیں جاتی، ان ہاتھوں سے دستار سنبھالی نہیں. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. جن ہاتھوں میں تلوار سنبھالی نہیں جاتی، اور ان ہاتھوں سے دستار سنبھالی نہیں جاتی. واہ. اب تم ہی سنبھالو، اب تم ہی سنبھالو تو سمجھ سکتی ہے مولا، مجھ سے تو یہ میراث سنبھالی نہیں جاتی. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. اور بہت شعر سن لیں، یہاں پہ کچھ لکھے ہوئے تھے. اداس اداس سہی مجدے بہار تو ہے. اداس اداس سہی مجدے بہار تو ہے. اداس اداس سہی مجدے بہار تو ہے، اور کھلے نہ پھول مگر زخم پر نکھار تو ہے. اداس اداس سہی مجدے بہار تو ہے، اور کھلے نہ پھول مگر زخم پر نکھار تو ہے. شعر سنیے کہ شکستہ قبروں کی لاشیں بھی مجھ سے بہتر ہیں. شکستہ قبروں کی لاشیں بھی مجھ سے بہتر ہیں، کم از کم ان کو قیامت کا انتظار تو ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. شکستہ قبروں کی لاشیں بھی مجھ سے بہتر ہیں، واہ واہ کم واہ. از کم ان کو نگاہ قیامت کا انتظار تو ہے. واہ واہ. اب میں وہ چھوٹی سی نظم پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اس نظم کا عنوان ہے جی ارشاد. کہ نمود صبح تیری، نمود صبح تیری رنگ شام بھی تیرے، نمود صبح تیری رنگ شام بھی تیرے، نسیم تیری صبا کے خرام بھی تیرے.
کیا کہنے نسیم تیری صبا کے خرام بھی تیرے، یہ خم بھی تیرا سراہی بھی جام بھی تیرے، یہ خم بھی تیرا سراہی بھی جام بھی تیرے، اور سمندروں سے گھرے تشنا کام بھی تیرے، واہ کیا بات ہے. سمندروں سے گھرے تشنا کام بھی تیرے، یہ خم بھی تیرا سراہی بھی جام بھی تیرے. اس طرح شیخ سنیں کہ جہاں پناہ بھی عالی مقام بھی تیرے، بہت خوب. جہاں پناہ بھی عالی مقام بھی تیرے، اور نبی رسول علیہ السلام بھی تیرے. کیا بات ہے کیا بات ہے. جہاں پناہ بھی عالی مقام بھی تیرے، اور نبی رسول علیہ السلام بھی تیرے. سوال ہے اور سبھی ہیں تیرے تو ہنگامہ کو بکو کیوں ہے؟ واہ 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 واہ. نبی رسول علیہ السلام بھی تیرے، جہاں مقام بھی عالی مقام بھی تیرے، اور سبھی ہیں تیرے تو ہنگامہ کو بکو کیوں ہے؟ اور ہر ایک سمت یہ منظر رہو رہو کیوں ہے؟ واہ کیا بات ہے. ہر ایک سمت یہ منظر واہ رہو واہ واہ رہو واہ کیوں ہے؟ واہ واہ واہ. سبھی ہیں تیرے تو ہنگامہ کو بکو کیوں ہے؟ ہر ایک سمت یہ منظر رہو کیوں. آخری شعر ہے کہ تو چاہ کے دامن ادراک ہی رفو کر دے. بہت خوب. آخری شعر ہے کہ تو چاہ کے دامن ادراک ہی رفو کر دے، اور نہیں تو میرے جگر کو لہو لہو کر دے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ.